نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم تقوی اختیار نہ کرو گے؟ قرآن پاک میں پیغمبروں کی تاریخ جو بتائی گئی ہے اس کا آغاز نوح علیہ السلام سے ہوتا ہے. نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے وہ کوئی کافر قوم نہیں تھی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت تھی. وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہوں نے اور بہت سی ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اختیارات دے رکھے تھے. تو انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں، اللہ کی عبادت کا حکم دیا انہیں. اور ساتھ ہی کیا کہا؟ افلا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو، تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کیسی ہستی ہے کہ اس کی عبادت سے منہ موڑ کر تم کہیں کے نہ رہو گے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا سرداروں نے، ان سرداروں نے جنہوں نے اس کی قوم میں سے کفر کیا، یعنی نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی. کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں یہ شخص مگر ایک انسان تم ہی جیسا، یہ تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہے. یرید ان یتفضل علیکم، اس کی غرض یہ ہے، یہ چاہتا یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. یعنی اس کے رسالت کے دعوے کا اصل مقصد تم پر اپنی بڑائی جتانا ہے، تم سے آگے بڑھنا ہے. اور یہ شخص رسول کیسے ہو سکتا ہے جو محض تم پر فضیلت اور برتری حاصل کرنا چاہتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر فرشتے اتار دیتا. انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہم نے یہ بات یعنی ایسی نرالی بات اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں. ہر امت کا یہی حال ہوا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا طریقہ یا پیغمبر کا پیغام انہیں اپنے اسلاف یا اپنے باپ دادا کے طریقوں سے مختلف لگا یا مختلف نظر آیا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگ کس طرح نوح علیہ السلام کی بات کو جھٹلاتے ہیں اور کس طرح کی الزام تراشی کرتے ہیں. اور یہ صرف پیغمبروں کے ساتھ ہی نہیں ہوا، ہر دور میں اللہ کی طرف بلانے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ جو شخص بھی کسی اصلاحی کام کے لیے اٹھا تو اس کے کام کو دیکھ کر لوگوں نے یا ایلیٹ نے یا ملأ من قومہ نے کیا کہا کہ یہ شخص یہ سب کھیل اس لیے کھیل رہا ہے یا ڈھونگ رچا رہا ہے کہ اپنی بڑائی قائم کرے، اپنی چودراہٹ جتائے، اپنے نام کا جھنڈا بلند کرے. یہ پرومیننٹ ہونا چاہتا ہے، یہ شہرت چاہتا ہے، یہ دوسروں میں بڑا دکھائی دینا چاہتا ہے. مثلاً فرعون نے کہا کہ تکون لکم الکبریاء فی الارض، تم دونوں بھائی چاہتے ہو کہ زمین میں بڑائی تمہاری قائم ہو جائے، اس لیے تم نے یہ نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ وقت کے پیغمبر یا اصلاح کرنے والے پر ایسے الزام کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ خود اسی مشن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، خود قوم کے بڑے ہوتے ہیں اور بڑا بننے کے لیے ہی ساری زندگی ان کی تگ و دو ہوتی.
ساری ان کی اپنی بھاگ دوڑ، ان کے اپنے مقاصد، ان کی اپنی ساری کوششیں اسی کام کے لیے ہوتی. کیونکہ جس کو بھی بڑا بننے کا کوئی موقع مل جائے، پھر اس بڑائی کو مینٹین رکھنا اور اس بڑائی کے قائم کرنے کے لیے اس کی ساری دوڑ دھوپ ہو جاتی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا شخص آیا ہے اس کا مقصد بھی وہی ہے جو ہمارا ہے، اب یہ ہمارا حریف ہو گیا. اور دوسری چیز کیا کہ وہ اپنے بارے میں انسیکیور ہوتے ہیں. چونکہ وہ بڑے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اس لیے جب انہیں یہ خدشہ اور یہ خوف ہوا یا وہ انسیکیور ہوئے کہ کوئی اور بڑا نہ بن جائے، کیونکہ پیغمبر کی بات میں، اس کے کلام میں ایک وزن ہوتا ہے، دلوں پہ اثر کرتا ہے، تو ہمیشہ بڑوں کو یہ خوف لاحق ہوا کہ ہماری بڑائی میں کمی آ جائے گی، لوگ ہماری طرف اب توجہ نہیں کریں گے، عوام کی توجہ کسی دوسری طرف ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ جب آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو آپ کی قوم کے لوگوں نے بھی آپ کے بارے میں ایسا ہی نظریہ قائم کیا. اسی لیے آپ سے کہا کہ اگر تم مال و دولت چاہتے ہو تو جتنا چاہو حاضر ہے، اقتدار چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا قائد تسلیم کر لیتے ہیں، کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم یہ کام بھی کیے دیتے ہیں، بشرطے کہ ہماری مخالفت اور ہمارے معبودوں کی مذمت سے باز آ جاؤ اور ہم سے سمجھوتا کر لو. تو اس بات کا ان کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ اگر اس کے پیغام کی وجہ سے اس کا نام روشن ہو گیا، جبکہ پیغمبر یا کسی مسئلے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنا نام روشن کرے، وہ تو اپنے رب کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو رب کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو رب کا نام بلند کرتا ہے، تو کیا رب اس کو جزا نہ دے گا؟ جو اللہ کے نام کو عزت دینا چاہتا ہے، کیا اللہ اس کو عزت نہ دے گا؟ لیکن اللہ کا نام لینے والوں یا اللہ کی طرف بلانے والوں کو جب کوئی عزت ملنے لگتی ہے تو دنیا میں عزت پائے ہوئے لوگ یا دنیاوی اعتبار سے بڑائی حاصل کیے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید اس سے ہماری بڑائی کم ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ یرید ان یتفضل علیکم، اور کچھ نہیں، یہ سب اللہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اصل مقصد اپنی بڑائی ثابت کرنا ہے. اور دوسرا سبب انکار کا کہ ہمارے آباء و اجداد تو یہ سب کچھ نہیں کرتے تھے، کیا وہ احمق تھے؟ یہ تو انوکھا ہی دین ہے، یہ تو نرالی ہی باتیں، یہ تو کوئی نیا ہی سبق، یہ تو بڑوں کی گستاخی کر رہا ہے. یعنی ہر لحاظ سے اس کے پیغام کی ویٹیج یا اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. پھر نتیجہ کیا نکالتے؟ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، اس شخص کو تو جنون لاحق ہو گیا، یہ تو مجنون ہے. فتربصوا بہ حتی حین، انتظار کرو ایک وقت تک کا، ایک خاص وقت تک انتظار کرو. کس وقت تک؟ کہ اس کو موت ہی آ جائے، اس کا کام ہی تمام ہو جائے، یا پھر جو پیغام یہ دے رہا ہے اس سے خود ہی تھک جائے مخالفتیں دیکھ دیکھ کر. ساری قوم کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی اپنی ناکامی دیکھے گا تو بیٹھ جائے گا، باز آ جائے گا. اب یہ ذرا سٹائل دیکھیں نا ان کا، پہلے کہا کہ یہ تو انسان ہی ہے، پھر کہا یہ انسان ہو کر بڑائی چاہتے ہیں، پھر کہا کہ اگر اللہ کو کسی کو بھیجنا تھا تو فرشتے بھیجتا، پھر کیا کہا کہ ہمارے بڑوں میں تو ایسی کوئی بات سننے میں نہیں آئی تھی کبھی. اس سب اس کی دیوانگی اور حماقت، چھوڑو اس کو، یعنی خود کو تسلی دینے کے لیے. دیکھو ہوتا ہے کیا، دیکھتے جاؤ، اصلیت کھل جائے گی، جلدی پتہ چل جائے گا. فتربصوا بہ حتی حین، نبوت کے کام کو، اصلاح کے کام کو دماغ کا خلل بتاتے کہ ذرا ان کو خلل لاحق ہو گیا ہے، جلد ہی پتہ چل جائے گا، جلد ہی فیصلہ ہو جائے گا، جلد ہی اس کو سمجھ آ جائے گی. تو پیغمبر نے کیا کہا؟ قال رب انصرنی بما کذبونی، اے میرے رب تو میری مدد فرما اس پر جو انہوں نے میری تکذیب کی ہے. نوح علیہ السلام نے یہ دعا فوراً ہی نہیں مانگی تھی، 950 سال کی تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی.
فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ یا رب میں مغلوب ہو گیا، یہ لوگ مجھ پہ حاوی ہو گئے، تو میری مدد کر. انہوں نے تو کہا تھا نا فتربصوا بہ حتی حین، تو اب دیکھیے کہ حتی حین پہ ہوا کیا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ باز آ جائے گا اور ہماری بڑائی قائم رہے گی یا ہم ہی بڑے رہیں گے. تو نوح علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے رب کو پکارا، اور جس کے ساتھ پھر اس کا رب ہو اس سے کون جیت سکتا ہے، اسے کون نقصان دے سکتا ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو وہی کی ہم نے اس کی طرف. کس کی طرف؟ نوح علیہ السلام کی طرف. کیا؟ أَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ بناؤ کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے ایک کشتی تیار کرو. وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق، وحی کے مطابق. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب آ جائے حکم ہمارا، یعنی ہلاکت کا حکم. وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور ابل پڑے. یہ کسی خاص تنور کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ساری زمین میں سے چشمے پھوٹ پڑے تھے، تنور ابل پڑے تھے. تنور کہتے ہیں نا زمین کے اندر کچھ گڑھا کھود کے وہاں روٹی لگانے کے لیے انتظام کیا جائے. چھوٹا سا کنواں ہی ہوتا ہے جس سے پانی تو نہیں نکلتا، لیکن کیا ہوا کہ اسی طرح کی جو گہری جگہ تھی ان سب سے پانی نکل آیا اور پوری زمین ڈوب گئی. یعنی ساری زمین ہی ایک طرح سے چشمے میں تبدیل ہو گئی. فرمایا کہ جب تنور ابل پڑے، ساری زمین پہ پانی پھیل جائے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، تو داخل کر دے اس میں، کس میں؟ کشتی میں. کیا؟ من کلن، ہر قسم کے، زوجین جوڑے، یعنی حیوانات نباتات کے جوڑے اس میں داخل کر دینا، سوار کر لینا. اثنین، دو دو. دو کیوں؟ یعنی دو دو جوڑے کس لیے؟ تاکہ اگر ایک جوڑے میں سے ایک مر جائے، نقصان اٹھائے، تو اس کی نسل ختم نہ ہو جائے. ذرا امیجن کریں نا حال کیا ہوا، پوری زمین پانی سے بھر گئی، ہر چیز کے جوڑے جو بھی اویلیبل ہوں گے، کیا کچھ نہیں ہوگا اس میں. پھر کتنی مخلوق ہے زمین پر. کہتے ہیں کہ پہاڑ تک ڈوب گئے تھے، اتنا اونچا پانی تھا، کوئی شخص کسی پہاڑ پر بھی پناہ نہیں لے سکتا تھا. تو فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑے لے کر اس میں سوار ہو جا. وہ اہلک، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لینا، گھر والوں کو بھی. الا من سبق علیہ القول منہم، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی جن کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے انہیں نہیں، یعنی جن کے بارے میں حکم آ چکا تھا کہ انہیں ساتھ نہیں سوار کیا جائے گا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور نہ بات کرنا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ان کی سفارش نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ انہم مغرقون، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ جب عذاب آ جائے اور ظالموں کو ڈبونے لگے تو تمہیں دیکھ کے ان پہ ترس آ جائے، اس وقت تم سفارش نہ کرنا. اب ان سب کا خاتمہ ہی ہو کر رہے گا. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پہ سوار ہو جائے تو پکار اٹھنا، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی. یعنی اس قوم کی خباثتوں اور شرارتوں کی وجہ سے جب ان پہ تباہی آ جائے تو اس وقت تم اللہ کا شکر ادا کرنا کہ جس نے ایسے ظالموں سے نجات دی. یعنی اس موقع پر کوئی لڈی ڈالنے کا حکم نہیں دیا گیا یا کوئی آتش بازی نہیں کرنے کو کہا گیا، بلکہ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب اتار مجھ کو برکت والی جگہ، اور تو بہترین اتارنے والا ہے، بہترین جگہ دینے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر جب بیٹھتے تھے تو پاؤں جب سواری پر ہوتا تو اس وقت کیا کہتے؟ بسم اللہ. یعنی جیسے گھوڑے پر چڑھتے وقت جیسے رکاب میں پاؤں رکھتے
تو پاؤں رکھتے ہی بسم اللہ پڑھتے، جب سواری پر بیٹھ جاتے تو 3 دفعہ الحمدللہ پڑھتے، 3 دفعہ اللہ اکبر، پھر دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ انت خیر المنزلین، کہ تو بہت اچھا اتارنے والا، یعنی بہترین جگہ دینے والا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے اس کا، ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے اور وہ ہے تو بہترین مہمان نواز ہے، بہت اچھا میزبان ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانہ بھی پورا بھر کے دیتا ہوں اور مہمان نواز بھی بہت اچھا ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، تو منزل ہوتا ہے کسی کو اتارنے والا، یعنی کسی کو ریسیو کرنے والا، ٹھہرانے والا، مہمان نواز۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ مجھے بابرکت جگہ پر کشتی سے اتارنا، یعنی اب کشتی چل تو پڑی ہے، کہاں ٹھہرے جا کے؟ برکتوں والی جگہ پہ، اور اس کے بعد ہمیں تو بہترین رزق بھی عطا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز تو زمین پر ڈوب جائے گی۔ آپ کو پتہ نا جب سیلاب آتا ہے تو غذائی قلت ہو جاتی، فصلیں برباد ہو جاتی، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی، اور زمین آئندہ کافی عرصے تک کچھ اگانے کے بعض اوقات قابل نہیں رہتی، کیونکہ پانی سوکھتے سوکھتے بھی سوکھتا ہے۔ پہلے کی ہر چیز تو ہو گئی ختم، اب آئندہ کے لیے بھی تو ہمیں بہترین رزق دینا۔ تو جب بھی آپ سفر میں یہ دعا پڑھیں تو صرف اچھے ٹھکانے کی نہیں، خیر المنزلین میں رزق کی نیت سے بھی دعا کریں۔ اور ہجرت کے مواقع پر اسی قسم کی دعائیں دوسرے انبیاء سے بھی منقول ہیں۔ آپ نے بھی ہجرت کے وقت اسی طرح کی دعا فرمائی تھی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا کہاں آئی؟ سورۃ بنی اسرائیل۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں۔ کس میں؟ اس قصے میں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں، یعنی انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے یہ آزمائش ہم کرتے رہے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر اٹھائی ہم نے ان کے بعد دوسرے دور کی قومیں، کچھ اور قومیں۔ کن کے بعد؟ نوح علیہ السلام کے بعد۔ قرن کس کو کہتے ہیں؟ قرن صدی کے مفہوم میں بھی آتا ہے، اور اس سے ایک دور کے لوگ اور قوم اور امت بھی مراد ہوتے ہیں۔ تو ترجمہ کیسے ہوگا کہ ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قوم عاد، سمود، قوم شعیب وغیرہ کی طرف۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو ان میں بھی ہم نے رسول انہی میں سے بھیجے، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ کی عبادت سے منہ موڑ کے۔ اور یہاں پر جو کہا گیا نا کہ رسولا منہم، انہی میں سے رسول بھیجا، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر پیغمبر اپنی قوم میں سے اٹھایا جاتا ہے، اور قوم کے لوگ اس کے خاندان، اس کے مکان، اس کی پیدائش کے وقت، پیدائش کی جگہ، ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں، یعنی وہ شخص ان کا دیکھا بھالا ہوتا ہے، وہ اس سے فیملیئر ہوتے ہیں، کہیں اچانک نہیں وہاں پر آ بیٹھتا۔ یہ مفہوم قرآن پاک میں کئی جگہ پر آتا ہے نا کہ پیغمبر کو انہی کی قوم میں سے اٹھایا۔ اس بات کو اتنا خاص کر کے کیوں دہرایا جاتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر پیغمبر کہیں باہر سے آ جائے تو؟ آپ اس شخص پر بہتر طور پر اعتماد کر سکتے ہیں جو آپ کے اندر سے ہو، جس کا ماضی بھی آپ جانتے ہو، جو آپ کے بیچ میں رہا بسا ہو، جو آپ کو سمجھتا ہو اور آپ اس کو سمجھتے ہو، جو آپ کی عادات سے واقف ہو اور آپ اس کے کردار اور اخلاق سے واقف ہو۔ تو ان تمام پیغمبروں نے بھی کیا کیا؟ یہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان پیغمبروں کو بھی کس کی مخالفت کا سامنا تھا؟ عوام کی نہیں۔ عموماً مخالفت کس کی طرف سے آتی ہے؟ بڑوں کی طرف سے۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا
اور آخرت کی پیشی کو جھٹلا دیا، جن کو ہم نے دنیا میں خوشحالی دے رکھی تھی. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 صفات ان کی بتائی گئی، کفروا، کذبوا بلقاء الآخرہ اور اترفناہم فی الحیات الدنیا. اب دیکھیے کہ کسی بھی قوم کے بڑے عموماً اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، عوام میں ان کی بات سنی جاتی، وہ ان کے لیڈرز ہوتے ہیں، اس لیے عوام سے گفتگو کرنے کے وہ عادی ہوتے ہیں، ان تک اپنا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں. تو پیغمبروں کے آنے کے بعد بڑوں کے کان کھڑے ہو گئے، وہ کانشیس ہو گئے، پریشان ہوئے. عوام کو انہوں نے پیغمبروں کے خلاف بھڑکانا ورغلانا شروع کیا تاکہ وہ انبیاء کی بات نہ مانے، کیونکہ انبیاء کی بات ماننے میں ان کا نقصان تھا. کن کا؟ ان بڑوں کا، کیونکہ لوگ پھر ان کی نہ مانتے. تو ایک طرح سے انہیں اپنی سرداریوں کے جانے کا خوف تھا، اپنی بڑائی کے ختم ہونے کا ڈر تھا. ان بڑوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، اس کے پیچھے جا رہے ہیں، تمہاری طرح کا ایک انسان، کیا ہے اس کو؟ کوئی خاص بڑی بات تو نہیں ہے اس میں. یأکل مما تأکلون منہ، اسی میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو. ویشرب مما تشربون، اسی میں سے پیتا ہے جہاں سے تم پیتے ہو. جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے، جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے. تو اس کی بڑائی کہاں سے آ گئی؟ بات یہ ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ ہمیشہ دوسروں میں تو کیڑے نکالتا ہے، دوسروں کی خامیاں تو خوب الٹتا پلٹتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. خود جو بڑے بنے ہوئے تھے انہوں نے کیوں نہیں سوچا کہ ہم بھی وہی کھاتے ہیں جو لوگ کھاتے ہیں، ہم بھی وہی پیتے ہیں جو لوگ پیتے ہیں. یعنی کھانا پینا صرف پیغمبروں کے ساتھ تو نہیں، کھانا پینا تو خود ان بڑوں کے ساتھ بھی تھا، بلکہ زیادہ تھا. وہ عوام کی نسبت کھانے پینے کے زیادہ شوقین تھے، یا ان کے پاس مواقع زیادہ تھے. لیکن پیغمبروں پر کتنے گھٹیا قسم کے الزامات ہیں کہ یہ کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں، ان کی بڑائی نہیں ہو سکتی. تو جو تم کھانا کھاتے اور پانی پیتے اور بڑے بنے ہوئے ہو وہ پھر کیوں؟ اور پھر انہیں کیا سجھانے لگے؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کی بات مان لی تو تم تو خسارے میں پڑ گئے، تمہیں شدید نقصان ہوگا اگر اپنے جیسے کی بات مانی. اور وہ بھول جاتے تھے کہ ہم بھی بشر ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، اور ہم لوگوں کو اپنی اطاعت کا پابند بنانا چاہتے ہیں، اپنی بات ان سے منوانا چاہتے ہیں. تو ان کی بات ماننے میں اگر عوام کا خسارہ نہیں تھا تو پیغمبروں کی بات ماننے میں ہی اصل خسارہ کیوں سامنے آنے لگا؟ وہیں سے خسارہ کیوں شروع ہو گیا؟ ان کے اپنے پاس عوام کی فلاح و بہبود کا کیا ایجنڈا تھا، کیا پروگرام تھا کہ انہیں پیغمبروں کی اطاعت میں عوام کا خسارہ دکھنے لگا؟ سوچنے کی بات ہے نا. جو چیز ہم خود کر رہے ہیں اسی سے ہم دوسروں کو خبردار کر رہے ہیں. یہ کس قسم کی نصیحت ہے؟ جو چیز عوام سے ہم اپنے لیے چاہتے ہیں اسی سے ہم دوسروں کو متنبہ کر رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں اور وارن کر رہے ہیں اور خوف دلا رہے ہیں. یہ ان لوگوں کو جو دراصل ان کی طرف متوجہ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پیغمبروں کی بات سے متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ پیغمبروں کی بات کو عوام نے پہلے سنا، جو کمزور اور مظلوم قسم کے لوگ تھے انہوں نے سنا، اور ان کے اندر ایک اعتماد آنے لگا، وہ سر اٹھانے لگے. تو یہ خوف زدہ ہوئے کہ اس عوام کو اگر شعور آ گیا تو ہماری خیر نہیں. لہذا انہوں نے کیا کیا؟ الٹا پیغمبروں پر الزام لگانا شروع کر دیا. عوام کو ان سرداروں کے قول و فعل کا تضاد جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ عقل سے تھوڑی کام لیتے. جس عوام کو شعور ہو جائے پھر وہ کسی کی بھی غلامی اور کسی کے بھی بندھن میں نہیں رہتی. اور پیغمبر آئے اسی لیے تھے کہ ان کا شعور بیدار کر کے انہیں انسانی غلامی سے نجات دی جائے اور بندوں کی غلامی سے نکال کر انہیں اللہ کا بندہ بنایا جائے. اصل میں وہ پیغمبروں کی حیثیت کو کم کرنے پہ تلے ہوئے تھے، لیکن اس کے لیے انہیں کوئی بات نہیں مل رہی تھی.
تو اس قسم کی بیکار باتیں انہوں نے منسوب کر کے کہ اگر تم نے اپنے جیسے انسانوں کی اطاعت کی تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. بھئی اپنے جیسے انسان تمہیں پیغمبر ہی نظر آتے ہو تو خود اپنے انسان ہونے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ نظر کیوں نہیں آتا کہ تم لوگوں کو اپنا ہی تابع بنائے جا رہے ہو؟ یعنی یہ مشکل قوم کے بڑوں کو ہی پیش آئی، عوام اس طرح کے اعتراض نہیں کرتے تھے. پھر کہتے ایعدکم، یعنی اب پیغمبر کے پیغام پہ تنقید، ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ پیغمبروں کی دعوت میں ابتدائی طور پر ہمیشہ دو چیزیں ہوا کرتی، اللہ کی وحدانیت اور دوسرے آخرت پر ایمان. تو اب یہاں ایمان بالآخرت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ تمہیں کس آخرت کی باتیں بتاتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ تم قبروں میں مٹی ہو کر پھر انسان بنو گے دوبارہ. ایعدکم اس میں دھمکی کا معنی بھی ہے اور وعدے کا بھی. یہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ باتیں ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے، بہت دور ہے جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو یا دھمکی دیے جا رہے ہو. ہیہات گرامیٹیکلی اسم فعل ہے، یہ عربی میں مختلف شکلوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس موقع پہ بولا جاتا ہے جب کسی چیز کو نہایت دور، بعید از امکان، امپاسبل ظاہر کرنا ہو. جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں امپاسبل، ہو سکتا ہی نہیں، ناممکن، بہت دور ہے یہ بات. اور پھر جب تکرار ہو اس کی ہیہات، تو یہ تکرار کلام میں تاکید اور شدت کے لیے. اور پیچھے جو کہا نا ایعدکم، سوال کر رہے ہیں، تو یہ استفہام انکار کے معنوں میں. یہ نہیں ہو سکتا. کیا یہ کہتا ہے؟ اور یہ نہیں ہو سکتا. ہیہات. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کلمہ بعد ہے. ایسے الفاظ کبھی انسان زبان قال سے کہتا ہے اور کبھی زبان حال سے کہتا ہے. یعنی کبھی تو منہ سے بولتا ہے اور کبھی اس کی حالت یہ بتاتی ہے کہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. قیامت اور اس کی باتیں بڑی دور کی. اگر وہ لوگ زبان قال سے کہتے تھے تو ہم حال سے کہتے. جو لوگ بھی آخرت سے غافل ہیں، بھولے ہوئے، اس کی بات سننا کرنا چاہتے ہی نہیں، اس کی تیاری کے لیے کوئی فکر ہی نہیں، وہ سب بھی دراصل زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت دور کی بات ہے. زبانی انکار اور عملی انکار. اور کس طرح کہ یہ تو بعید از قیاس ہے، یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں، اس پہ تو سوچو ہی نہ، اس کو تو کوئی اہمیت ہی نہ دو. یہ سب ایسی باتیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں، ہمیں کوئی دوبارہ نہیں اٹھنا. عموماً اس کے لیے وہ کیا کہتے تھے کہ آج تک کوئی بھی مرا ہوا شخص دوبارہ نہیں اٹھا، ہم کیسے مان لیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے. تو گویا ان کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ تجربہ اور مشاہدہ. وہ لوگ اللہ کی ہستی کے قائل تھے لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے. اور جیسا کہ میں نے کہا نا کہ معروف معنوں میں کوئی کافر قوم نہیں تھے، حضرت آدم کی امت تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، اور اس کے بعد بھی جو پیغمبر آئے. تو انسانوں کی ہمیشہ سے اصل کمزوری کیا رہی؟ دنیا کی محبت. دنیا کی محبت میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ وہ آخرت کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. آج بھی آپ دیکھیں آخرت کے موضوع پر کوئی گفتگو ہو لوگوں کو سخت ناگوار ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے نگاہوں میں کہ آخرت کے بارے میں سننا سوچنا پسند ہی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.